اخلاق ہمارا ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. کوئی ذرا سا کام کر رہا ہو اسے ٹانگ کھینچ دیتے, کوئی ذرا سا وہ ہو فلانا. دا بیسٹ پروفیشن ہمارے ہاں علماء کی برائیاں کرو, کمیونٹی کی یہ کرو وہ کرو, یہ بیسٹ پروفیشن. جہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا یہ کام ہوتا ہے, کیونکہ ہم تو سب سے اچھے ہیں, ہماری تو کوئی برائی ہی نہیں ہے, دوسروں میں برائیاں ہیں, وہ اس میں برائی, نوا خان میں برائی ہے. بیسٹ کام ہے, سستا کام ہے یہ, چائے پیو برائی کرو اڑ جاؤ. یہ کردار ہے اسلامی. ملا مہدی ناراکی جنہوں نے کتاب جامع السادات اخلاق پر مبنی کتاب لکھی. ملا احمد ناراکی کے والد, کہ جو کتاب جامع سعادات ہم نے سب نے اکثر لوگوں نے پڑھی ہو, نہیں تو پڑھیں, اخلاق کی بک ہے, پرشین میں, اردو میں, انگلش میں بھی آئی تھنک ٹرانسلیشن ہے اس کا. اصل کتاب تھی جامع السعادات عربک میں, یہ اس کے خلاصہ ہے معراج السعادہ. وہ جب کتاب انہوں نے لکھی تو وہ کتاب بہت فیمس ہوئی حوزے کے اندر. نجف میں بھی وہ کتاب بہت فیمس تھی. یہ جب زیارت پہ نجف گئے تو اسکالرز, علماء ان سے ملنے آئے کہ آپ نے اتنی اچھی کتاب لکھی ہے, ہم آپ سے ملنے آئے. اگر کوئی ملنے نہیں آیا تو ایک عالم ملنے نہیں آیا. وہ کون تھا؟ سید مہدی بحر العلوم. تو انہوں نے کہا کہ میں خود ان سے ملنے جاتا ہوں. تو جو شاگرد ہوتے ہیں وہ زیادہ گرم ہوتے ہیں, کہہ رہے چھوڑیے وہ نہیں ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں, وہ عالم سید بزرگوار ہیں, میں خود ان کے پاس. یہ ان کے پاس گئے, وہ درس دے رہے تھے, یہ آ کے بیٹھے, درس ختم ہوا, جیسے لوگوں سے ملتے ہیں ان سے ملے اور چلے گئے. کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں دی ان کو, ویلیو نہیں دی بہت زیادہ. کچھ دن گزرے, انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ جاتا ہوں. تو پھر لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں, پہلے ایک دفعہ تو ہو کے آئے ہیں آپ, وائی یو آر گوئنگ اگین؟ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, وہ سید ہیں, وہ بزرگوار ہیں. پھر گئے, پھر بھی انہوں نے ویسی کیا, درس دیا, درس ختم ہوا, ہاتھ ملایا, چلے گئے, کوئی زیادہ انٹریکشن نہیں کی. یہ گئے زیارتوں پہ, کازمین, سامرا, کربلا, بلد سب کر کے آئے, دوبارہ نجف. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب میں تو واپس جا رہا ہوں, تو میں ایک دفعہ اور ان کی زیارت پہ جاتا ہوں. لوگوں نے کہا مولانا بس کر دیجئے, کتنے اپنے نفس کو گرائیں گے, کتنا اپنے آپ کو نیچے رکھیں گے, آپ ملنے جا رہے ہیں. کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ہی یہ نکلے, یہ خبر جب سید کو پہنچی, سید بغیر چپل کے گلی میں دوڑتے ہوئے آئے اور ان کو ریسیو کیا اور لے کر گئے اور بٹھایا. اور پھر ان سے کہا آپ پوچھیں گے نہیں, میں نے 2 دفعہ آپ آئے, میں نے آپ کو صحیح طرح توجہ نہیں دی. کہا نہیں, آپ بزرگوار ہیں. کہا اصل میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا. خوب یہ اخلاق ہے. ہم اتنی کتابیں, اتنی مجلسیں, اتنے لیکچر بعضوں کا سنتے ہیں اور اخلاق ہمارا وہیں کا وہیں ہے. دیکھیں دنیا محدود ہے, لمیٹڈ ہے یہ دنیا. یہ جو ناراضگیاں ہیں, یہ جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہشات ہیں, بڑھتریاں ہیں, اٹس ویری لمیٹڈ. اس تھوڑی سی دنیا کی خاطر ہم اپنی جہنم کو بھڑکا رہے ہیں, اپنی قبر کو جو ہے وہ عذاب میں اس کو ڈال رہے ہیں. کیا کر, اگر مسئلہ ہے, اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو کوئی بات نہیں. ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں. انہوں نے جنہوں نے ان کے اوپر ظلم اور ستم کیے تھے ان کو انہوں نے معاف کر دیا. ہم سے ہمارا بھائی معاف نہیں ہوتا, ہم سے ہمارا دوست معاف نہیں ہوتا, ہم سے اپنے رشتہ دار معاف نہیں ہوتے. گھر ہمارے ایسے ہیں کہ بہو جو ہے وہ ساس کی دشمن ہے, ساس جو ہے وہ بہو کی دشمن ہے, بہن بھائی کے دشمن ہے. یعنی کیا ہے یہ جو سوسائٹی میں ہم لے رہے ہیں, یہ اسلامی سوسائٹی ہے. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سوسائٹی پر قرآن کی حکومت نہیں, میڈیا کی حکومت ہے. اور وہ ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے وہ آپ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, اصل میں گریجولی میڈیا آپ کے لاشعور کو ہٹ کرتا ہے. جو کریکٹر میڈیا دکھا رہا ہے وہ حلال اور حرام ختم ہو چکا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں, دشمن کا پہلا کام ہی یہی ہے کہ ذہنوں کو نجس کرو. جب ذہن نجس ہو جائیں گے, فکریں آلودہ ہو جائیں گی, تو یہ کہاں امام کو پہچانیں گے؟ یہ گھر کیسے تباہ ہوں گے؟ یہ ایسے ہی تباہ ہوئے ہیں. یہ نیٹ فلکس کی سیریز, یہ ڈرامے, یہ سب کیا کریں؟ کچھ نہیں ہوتا. ایک نگاہ نامحرم انسان کو صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے. ایک نگاہ, یہ آلودہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا کام کرتے ہیں. کیوں ہمارے دل اتنے سخت ہیں آج؟ اس کی وجہ سب یہی ہے. تذکرۃ الاولیاء میں اطہر نشاپوری ایک لوہار کا واقعہ بیان کرتے ہیں, جو لوہے کا, آئرن کا کام کرتا تھا, لوہار تھا, مشہور تھا,
کہ آگ میں ہاتھ ایسے ہی ڈال لیتا ہے. وہ عبادت کا نتیجہ تھا کیا تھا؟ ایک کنیز پر نگاہ پڑی اور اس کی محبت میں شکار ہو گیا. بہت کوشش کی مگر اس کو حاصل نہیں کر پایا. تو کسی نے کہا کہ فلانی جگہ کوئی جادوگر ہے, وہ جادو کرتا ہے, وہ تمہارا یہ کام کر دے گا. جیسے ہم لوگ باباؤں کے پاس, عامل باباؤں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں نا, یہ کام ہو جائے, وہ کام ہو جائے, یہ بندش ٹوٹ جائے. ساری بندشیں پاکستان اور ہندوستانی بانڈ سوسائٹیز پر ہیں پوری دنیا میں, اور کہیں بندشیں نہیں ہیں. سارے عمل بھی ہمارے ہیں, جادو کالے بھی ہمارے اوپر ہوتے ہیں, سب کچھ ہمارے پر. ایسا نہیں ہے کہ جادو تعویذ نہیں ہے, قرآن کہہ رہا, حدیث کہہ رہی ہے, لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے اس کو بنایا ہوا ہے. وہ جادوگر کے پاس گیا اور اس کو بولا کہ بھائی یہ, اس نے کوشش کی, جو بھی اس کا طریقہ تھا, اس نے بولا میرا کام نہیں ہو رہا تمہارے اوپر. کہا کیوں؟ کہا تم کوئی اچھا کام کرتے ہو, نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہاں میں نماز پڑھتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. کہتا ہے 40 دن نماز نہیں پڑھو, کوئی اچھا کام نہیں کرو, پھر میرے پاس آؤ, کیونکہ میرا جادو کام نہیں کر رہا. دیکھا آپ نے, یعنی پہلے نجاست دور ہو یہ عبادت سے, پھر اس کے اوپر دشمن کام کرتا ہے. جب ہم رات کو بیٹھتے رہتے ہیں میڈیا کے آگے, صبح فجر کی نماز قضا کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ قلب جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے کسی چیز کی وجہ سے. بوجھ ہے, وزن ہے میرے اوپر, میرے اعمال کا. میں بیٹھتا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے کتنی غیبتیں کی, کتنے دل دکھائے, اور وہ بھاری پن سے مجھے کون فجر میں اٹھائے گا؟ کون میرے بدن کو کوئی نہیں اٹھے گا, روح بھاری ہوئی ہے اس وقت. خیر وہ گیا, 40 ڈیز اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی, کچھ نہیں کیا. واپس آیا, اس نے پھر اپنا کوئی کیا عمل, دیکھا پھر کام نہیں کر رہا. کہا کہ تم نے کوئی کام نہیں؟ کہا میں نے نماز پڑھی. کہا کوئی تو نیکی کی ہوگی, کچھ تو کیا ہوگا, میرا عمل کام نہیں کر رہا تمہارے اوپر. کہا جب میں تمہارے پاس آ رہا تھا تو رستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا, میں نے پاؤں سے اس پتھر کو سائڈ پہ کر دیا کہ کوئی گر نہ جائے. وہ جادوگر کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے. کہا یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا 40 دن تم نے نماز نہیں پڑھی, عبادت نہیں کی, پھر بھی تمہارا خدا تمہارے قدموں سے تمہیں بچا رہا ہے, قدموں سے بچا رہا. وہ رحمان رحیم. یہ ہم لوگ کیوں بعض اوقات ایک نیکی خدا کے قریب کر دیتی ہے. کسی بھی حدیث ہے, کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو, یہی خدا کو پسند آ جائے. کسی سائل کو خالیات مت بھیجو, کیا پتہ یہ سائل اللہ کا بھیجا ہوا امتحان ہو تمہارے لیے. اور کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو, کہیں یہی گناہ تمہیں جکڑ نہ لے.